كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وہ پیارے اللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار ہمارے شفیق اللہ ہمارے خالق اللہ ہمارے مالک اللہ ٹوٹے دلوں کو سہارا دینے والے اللہ وہ بے قراروں کے قرار اللہ وہ بے پناہوں کو پناہ دینے والے اللہ. اللہ پاک آج مبارک رات میں تیرے پاس آئے ہیں اکیلے نہیں آئے پورا ٹولہ لے کر کے آئے ہیں. اے مولا تو دیکھ تو صحیح تیری نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہے. رات کے کتنے بج رہے ہیں ایک دنیا سو گئی ہے بہت بڑی دنیا سو گئی ہے لیکن اللہ پاک آج ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. تیری
رحمت کے امیدوار بن کر کے آئے ہیں اور کسی ارے گھیرے کے گھر نہیں آئے، ربا تیرے گھر آئے ہیں۔ ارے تیرا گھر تو سخیوں کے سخی کا گھر ہے، تیرے گھر آنے والا کوئی محروم نہیں رہتا۔ پیارے اللہ، ہم نے دنیا میں تیرے بنائے ہوئے سخی بندوں کو دیکھا ہے، ان کے گھر پر کوئی سائل بن کر کے چلا جائے تو مولا وہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جوڑا دیتے ہیں، عزت کے ساتھ گھر پر چھوڑنے آتے ہیں۔ پیارے اللہ، مالا مال کر دیتے ہیں، ہر اعتبار سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ربا تیرے بنائے ہوئے سخی بندوں کا یہ حال ہو تو تیری سخاوت کا کیا کہنا۔ آج ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، رمضان کے مہینے میں آئے ہیں، 29ویں رات میں آئے ہیں۔ اے مولا، قرآن پاک کتنوں کے سینے میں ہے، ان حفاظ کو لے کر آئے ہیں، معصوم بچوں کو لے کر آئے ہیں، سفید داڑھی والے بوڑھوں کو لے کر آئے ہیں۔ ارے پیارے اللہ، سفید داڑھی والوں کو دیکھ کر کسی کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور تو نے تو کہا ہے کہ سفید داڑھی والی کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ واپس کروں۔ ربا، اس کی سفید داڑھی کا واسطہ، آج ہم تیرے دربار میں بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اللہ، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے فقیر ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے فقیر ہیں، اور ہم تیرے فقیر ہیں۔ قدم قدم میں تیرے محتاج ہیں، دانے دانے میں تیرے محتاج ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے میں تیرے محتاج ہیں، ایک ایک سانس لینے میں تیرے محتاج ہیں۔ ربا، تو آکسیجن روک دے، پوری دنیا مل کر آکسیجن نہیں دے سکتی، ہم نے کورونا کے زمانے میں دیکھ لیا ہے۔ اور ابا، آج ہم تیرے دربار میں بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے مولا، تیرے دربار کے فقیر ہیں، تیرے محلے کے فقیر ہیں۔ اے مولا، محلے کا فقیر جب دروازے پر دستک دیتا ہے اور یوں کہتا ہے چچا تمہارے محلے کا فقیر ہوں، تو مولا اگر ہم سوئے ہوئے ہو تو ہمارے بچوں کو بھی گوارا نہیں ہوتا کہ محلے کا فقیر خالی ہاتھ واپس جائے۔ باپ سویا ہوا ہو تو بچے اٹھاتے ہیں، ابا محلے کا فقیر آیا ہے، ابا کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگر باپ نہ دے تو بچہ رو کر کے فریج میں سے کوئی نہ کوئی چیز دے کر فقیر کو لے کر روانہ کرتا ہے۔ ربا، جب بچہ گوارا نہیں کرتا تو سخیوں کا سخی ہے، تیرے دربار کے فقیر ہے۔ بچپن سے ہم نے تجھے مانا ہے، ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر ہمارے ماں باپ نے پڑھی تھی، اور پیارے جب مکتب میں قدم رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی ہے۔ ہم بچپن سے تیری رحمت کو پکارتے آئے ہیں، جب کوئی تکلیف پڑتی ہے تو انا للہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی پیشانی بچپن سے تیرے سامنے جھکی ہے، فجر میں جھکی ہے، ظہر میں جھکی ہے، عصر میں جھکی ہے، مغرب میں جھکی ہے، عشاء میں جھکی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ الگ بات ہے کہ ہم گنہگار ہیں ربا، لیکن پھر بھی تیرے ہیں، گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ اللہ پاک، بڑی امیدوں کے ساتھ ایک ٹولہ لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اللہ پاک، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ وہ مجلس میں موجود فرشتوں، ہماری دعا پر آمین کہو، ہمارے روٹے رب کو منا لو۔ ہمارا رب رٹ چکا ہے، رٹ چکا ہے، آسمان کی چادر بتا رہی ہے، زمین کی چادر بتا رہی ہے، بچوں کی عیاشی بتا رہی ہے، گھروں کا نظام بگڑ جانا بتا رہا ہے، جانوروں کی بے برکتی بتا رہی ہے، بے موسم کی بارش کا آنا بتا رہا ہے۔ اے اللہ پاک، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، مان جا اللہ پاک، مان جا، تیری قسم باپ ناراض ہوتا ہے۔ بے پیارے اللہ، تیری قسم بالکل من نہیں کرتا چھینے کا۔ اللہ پاک، گھر میں جانے کو من نہیں کرتا، ماں ناراض ہوتی ہے، چاہے پوری دنیا راضی ہو لیکن ماں ناراض ہوتی ہے۔ ہم آ کر کے اتنا کہتے ہیں، ماں پوری دنیا ناراض ہوتی چلے گی لیکن تم ناراض مت ہو، تم تو ہماری ماں ہو، میری نادانی ہو گئی تو معاف کر دو، لیکن ماں تو ناراض مت ہو۔ جب ماں ناراض رہتی ہے اور نہیں بولتی، جب تک مسکراتی نہیں ہے، بچے کو چین نہیں آتا۔ ربا، تو اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا ہے، پیارے یہ زمین تو نے بنائی ہے، یہ پہاڑ تو نے بنائے ہیں، سمندر کی موجیں تو نے بنائی ہے، ارے جنگل کے جانور تو نے بنائے ہیں، پیارے اللہ آم کی مٹھاس تو نے بنائی ہے، املی میں کھٹائی تو نے رکھی ہے، ارے اللہ پاک خوبصورت گھروں میں بچے تو نے دیے ہیں، گھر میں جاتے ہیں خوبصورت بچے دیکھ کر تیری یاد آ جاتی ہے، ایک احسان ہوتا تو بھولنے کی کوئی بات تھی۔ ربا، تو نے
تو احسانوں کی بارش میں بسایا ہے، ہم آپ کو کیسے فراموش کریں؟ نہیں بھول سکتے اللہ پاک، نہیں بھول سکتے۔ اور اگر ہم نے نافرمانی کی ہے تو ہم نے اے اللہ پاک نفس اور شیطان کے فندے میں آ کر کی ہے، ورنہ ہم تیری قدرت پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک ہم تجھے مانتے ہیں، اسی لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، اور مولا اگر کوئی جوان روزہ نہ رکھے تو مولا وہ شرم کرتا ہے کہ میں میرے اللہ کو ناراض تو کر رہا ہوں لیکن نفس میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ پاک گناہ کرتے ہوئے وہ شرم کرتا ہے۔ اے اللہ پاک کچھ بھی ہے، ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے مولا تم نے دیکھا ہے راتوں میں پوری رات کبھی بچے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اے مولا چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن سنایا ہے، اے مولا ہر گھر ہر مسجد میں قرآن سنایا گیا، ایسا لگتا تھا کہ مسجد نبوی کا ماحول ہو، ایسا لگتا تھا کہ نبوی دور ہو۔ اللہ پاک جنت لگ رہی تھی، تو نے ہمیں افطار دیا، تو نے ہمیں سحری دی، اور اللہ پاک کیسا رمضان دیا، اور ابھی تو عید دے گا، اور عید کے دن اچھے کپڑے پہننے کو کہا ہے، پیار میں کہا ہے، اور اللہ پاک تو عید میں اعلان کرے گا میرے جلال کی قسم، میری کبریاء شان کی قسم، میری علو شان کی قسم، میرے بندو جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، اے ربا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، تو ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں اور تیری قسم تجھے منا کرتے جائیں گے۔ اے اللہ تو مان جا اللہ پاک مان جا، بھول ہو گئی، 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 ورنہ مولا مسلمان ہو کر زنا کرے، مسلمان ہو کر جوا کھیلے، مسلمان ہو کر شراب پیوے، مسلمان ہو کر ماں کو ناراض کرے، مسلمان ہو کر باپ کو ستائے، مسلمان ہو کر حرام کمائی کرے، مسلمان ہو کر لون میں ہاتھ ڈالے، اور مسلمان ہو کر کسی کو گالی دے، اور مسلمان ہو کر کے اپنی زبان میں جھوٹ بولے، لیکن ربا بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، ہم سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے، قلب کو قلب سلیم بنا دے، اے مولا توفیق دینے والی ذات تیری ہے، آج ہم تیرے دربار میں تجھے لینے آئے ہیں، تجھے لینے آئے ہیں، آجا ہمارے دلوں میں آجا اللہ پاک آجا، ہمارے گھروں میں بستر آ گئے، اچھی اچھی قالینیں آ گئی، ہمارے گھروں میں ٹائل سے لگ گئی، ہمارے گھروں میں اچھے 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 پیالے آ گئے، رب پاک گھر خوبصورت لگ گیا، کمکمے لگ گئے، تو نہیں آیا، آج ہم تجھے کو نہ بلانے آئے ہیں، آجا اللہ پاک تو آجا، آجا اللہ پاک آجا، اللہ پاک ہمیں نماز کا مزہ دے دے، نماز کا مزہ دے دے، تنہائی ہو ہم ہو اور تم ہو، دروازہ بند کر دیا ہو، زندگی کا ٹکڑا تمہیں سنا رہے ہو، اے اللہ پاک آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ ہے تو تیری محبت میں رونا رہا ہو، اے مولا جنت کا جہنم کا تذکرہ ہے، ہچکیاں نکل رہی ہو، رات کے اندھیرے میں جہنم کے تصور سے کبھی رونا آ رہا ہو، اے مولا ہم سب کو بدل دے، جنید کو آپ نے بدلا تھا، بایزید کو آپ نے بدلا تھا، وہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، گندے کیچڑ میں قرآن کا پتہ ملا تو بایزید نے شراب کے نشے میں وہ گندا پتہ، وہ قرآن کا پتہ اٹھایا اور دھویا، عطر لگایا اور وہاں تاکچے میں رکھا، بوسا دیا، شراب کے نشے میں کام ہے تو گندا ہوں، لیکن میرے کلام، میرے اللہ کے کلام کا ٹکڑا ہو گندا نہ ہو، وہ ناپاک ہو گیا تھا میں نے پاک کر دیا، تاکچے میں رکھا، اللہ پاک آپ نے آ کر بایزید کو کہا ہے، بایزید شراب کے نشے میں تھے، میرے قرآن کے ٹکڑے کو دیکھ کر تم ہوش میں آ گئے اور تم نے پاک کر دیا، ہم تمہارے نام کو پاک کر دیں گے، ہم تمہارے نام کو پاک کر دیں گے، اور تم نے بایزید کے دل کو بدل دیا ہے، اے اللہ پاک ہم سب کو بدل دے، ہم سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، نماز کا مزہ عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اپنے بچوں کے لیے رونے والا باپ بنا دے، بچہ مدرسہ گیا ہے، بچہ اسکول گیا ہے، بچی اسکول گئی ہے، اور یہاں باپ
مصلا پکڑ کر مسواک کے ساتھ وضو بنا کر تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہو، اے اللہ میرے بچے کو میں نے ظاہری طور پر مدرسے میں رکھا ہے، لیکن میرے بچے کو حد تک عملیات بنا دے، میرے بچے کو آسانی سے حافظ قرآن بنا دے، اور اللہ پاک میرے بچے میری بچی کو نیک بنا دے۔ بچہ بدمعاش تھا، بدل گیا اور بہت بدلا۔ استاد نے منع کر دیا تھا کہ یہ حفظ نہیں کرے گا، اب تو باپ کی دعا سے وہ حافظ ہو گیا اور عاشق قرآن بنا۔ ایک موقع پر بچے نے کہا باپ اللہ نے مجھے قرآن میرے سینے میں دے دیا۔ باپ نے ایک دعا بھری اور کہا بیٹا تمہیں کیا پتا ادھر مدرسے میں تم جاتے تھے اور تیرا باپ مصلا پکڑ کر بھکاری کی طرح اللہ سے مانگا ہے۔ بچہ کہنے پر مجبور ہو گیا باپ تمہاری دعاؤں نے مجھے بدل دیا ہے، میرے دل کی کیفیت کو بدلا ہے۔ اے اللہ پاک آج ہر بچہ اپنے باپ کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے رونے والا باپ بنا دے، اپنے بیوی کے لیے رونے والا شوہر بنا دے، اے مولا اپنے بھائی کے لیے رونے والا بھائی بنا دے، اور تیرا نیک بندہ بنا دے، اور تیرے لاڈلے نبی کا نیک امتی بنا دے۔ اے اللہ پاک تو نکتہ نواز ہے، اے مولا تو نکتہ نواز ہے۔ ایک گاؤں میں شرابی تھا، شراب پیتا تھا، شراب پیتے پیتے لوگوں کو ستاتا تھا۔ مرنے کا وقت قریب آیا، گاؤں والوں نے اعلان کیا اس کے کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، گاؤں والوں نے کہہ دیا اس کو جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر والوں نے نہلا تو دیا لیکن کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ اتنے میں وہ اللہ کا ولی رات میں اٹھتا ہے اور محلے محلے میں اعلان کرتا ہے چلو اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو گنہگار تھا، اللہ کا ولی کیسے کہتے ہو؟ فرمایا میں سویا تھا، اللہ پاک ہاتھ میں آئے ہیں اور یوں کہا سوئے ہو میرے ولی کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھا لو۔ میں نے کہا اللہ پاک یہ تو شرابی تھا۔ فرمایا اپنا گاؤں کچی مٹی سے بنا تھا، ایک مرتبہ بارش آئی، سب لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ٹاٹ پتری لے کر کے گئے ہمارا گھر گر نہ جائے، یا اپنی شراب کے نشے میں مسجد کو بچانے کے لیے آیا، شراب کے نشے میں ٹاٹ پتری بچھا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے میرا گھر گرے تو گرے لیکن میرے اللہ کا گھر نہ گرے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، تم اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں تھے، یہ شراب کے نشے میں میرے گھر کو بچانے کے چکر میں تھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ولی بنا کر کے اپنے پاس اٹھایا ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک حضور کے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ آپ ہوئے ہیں، حالات میں کبھی آپ کو رونا آیا ہے؟ ایک مرتبہ جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تھے اور آپ کے داماد ابو العاص کی قید میں پکڑے گئے تھے، ابو العاص کے نکاح میں حضور کی بڑی بیٹی لڑکی حضرت زینب تھی جن کا نکاح مکہ کے قریب میں ہوا تھا۔ جب حضرت ابو العاص کو چھڑانے کے لیے حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیجا ہے، لوگ جب یہ چیزیں پیش کرتے ہیں لاڈلے کی نگاہ اپنی بچی کے ہاتھ پر گئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور آپ کا دل بھر گیا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، بچی کتنی دور کیوں نہ ہو، اتنا پتا چلے میرے داماد نے مارا ہے، میرے داماد نے میری بچی پر شک کیا ہے، میرے داماد نے میری بچی کو سالن میں نمک آنے پر تماچا مارا ہے۔ باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ہاتھوں کی کروٹیں بدل جاتی ہے، اور وہ تو بہت پیار کرنے والا باپ تھا۔ حضرت فاطمہ حضور کے وہاں جاتی تھی، آپ کھڑے ہو کر کے فاطمہ کو اپنے بستر میں بٹھاتے تھے اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آپ کا دل بھر گیا، آپ نے فرمایا صحاباؤ اگر تم کہو تو میری بچی کا ہار واپس کروں جو خدیجہ نے اپنی بچی زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ صحاباؤں نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب حضرت زینب کو حضرت ابو العاص کو چھوڑا آپ نے فرمایا ابو العاص
بچی مجھے یاد آئی ہے، گھر جا کر کے بچی کو روانہ کر دینا۔ حضرت انس اور ایک صحابی کو روانہ کیا۔ جب وہ بچی حضرت زینب رضی اللہ عنہا آ رہی ہے اور اٹھنی پر سوار ہے اور راستے میں حبار ابن اسود کو پتا چلا ہے، منحوس زمانہ کو پتا چلا ہے، تو اس نے خنجر اٹھنی کو مارا ہے۔ حضرت زینب نیچے گر گئی ہے، حمل گر گیا ہے، خون آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی میں حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے۔ لاڈلے کا دل بھر گیا ہے اور آپ نے فرمایا میری زینب کو میرے خاطر ستایا گیا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر آئے ہیں۔ یہاں دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے پوچھا کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، میرے ساتھ عمران آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا میرے پاس پردہ کرنے کا کپڑا نہیں ہے۔ حضور نے اوپر سے چادر ڈالی ہے، حضرت فاطمہ نے پردہ کر لیا۔ حضور اندر گئے ہیں، حضرت فاطمہ حضور کے گلے مل کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا، علی بھوکے ہیں، حسن حسین بھوکے ہیں، آپ کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا کئی دنوں سے بیمار ہوں اور یہاں دوائی کا انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، سفر سے آئے ہیں، دشمنوں نے آپ کے اوپر مٹی ڈالی ہے، ایک بچی آ کر کے آپ کا چہرہ دھلا رہی ہے، دھلاتے دھلاتے رو رہی ہے۔ آپ فرما رہے بیٹی مت رو، ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا دین کچے پکے گھر میں پہنچ کر کے رہے گا۔ پیارے اللہ حضور کے گرم گرم آنسو کا واسطہ اور ان قربانیوں کا واسطہ جو آپ نے امت کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ میرا دل چیر گیا جب میری قوم نے مجھے مکہ میں نہیں رہنے دیا تھا اور مجھے مکہ سے نکالا تھا۔ آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر بڑے بڑے آنسو گرا رہے ہیں اور روتے روتے کہا وہ مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر مکہ والے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا، وہ بیت اللہ تو مجھے بہت پیارا ہے۔ آپ روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام کے گرم گرم آنسو جو دنیا سے جاتے جاتے بہے ہیں، اے اللہ پاک حضور کے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ آج کی رات میں معافی کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک حضور کے ان آنسو کی لاج رکھ دے۔ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے کہا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا گیا، سارے صحابہ کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، سب رو رہے ہیں، کوئی آپ ایسی نہیں ہے جو رونا نہیں ہو، سوچ رہے ہیں کہ لاڈلا چلا جائے گا، حضور دنیا سے چلے جائیں گے، سب رو رہے ہیں۔ آپ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے حضور نے بھی صحابہ کو دیکھ کر رونا شروع کیا، رو رہے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے آپ اس لیے روئے تھے کہ صحاباؤں نے تو مجھے دیکھا ہے، وحی کو اترتے دیکھا ہے، قرآن کو آتے دیکھا ہے، وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا ہے، لیکن 15ویں صدی میں میری معذور امت آئے گی، 1450 سال گزرنے پر اور 15ویں صدی میں معذور امت آئے گی، ہر طرف رنگی تصویریں ہوگی، ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، موبائل میں بھی رنگی تصویریں ہوگی، صبح الگ فتنہ ہے، رات کو الگ فتنہ ہے، بچہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، بچیاں گھروں سے بھاگ جائے گی اور بچیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کفر اور شرک میں چلی جائے گی۔ یہ سارا منظر نبی کے سامنے آیا تھا، آپ روئے ہیں۔ پیارے اللہ حضور کے گرم گرم آنسو کا واسطہ، حضور کے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما۔ اگر معافی کے لیے آئے ہیں اللہ پاک مان لیجئے، مان لیجئے، مان لیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ تیرے اس جملے کا واسطہ جو تو نے عرش پر لکھوایا ہے وسیعت رحمتی علی غضبی، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ پاک تو تو رحمان ہے، تو تو کریم ہے، تو تو حلیم ہے، تو تو ودود ہے، تو بہت پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم نے تیرے پیار کی جھلک ہمارے ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ حالات جو بہت ستاتے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں، ماں اتنا کہتی ہے بیٹا مت گھبرا، فوراً تسلی کا سامان مل جاتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم تجھے اپنا ٹکڑا سنانے آئے ہیں، یہ مجمع ٹکڑا سنانے آیا ہے۔ مجمع میں کوئی وہ بھائی بھی ہے جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اے مولا وہ باپ کہے تو کس کو کہے، چھوٹے بچے کو تکلیف ہو تو رو کر تسلی لے لیتا ہے، باپ کس کے سامنے
رو رہے، جوان بچی بیٹی ہے، رشتہ نہیں مل رہا، معذوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اے اللہ پاک ان کے رشتوں کا انتظام فرما، ان کے رشتوں کا انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، تو قادر مطلق ہے، ہمیں مت رلا، اے اللہ پاک تو ہمیں مت رلا، اے مولا تو ہمارے لیے مدد کا انتظام فرما، یا اللہ جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے لیکن رشتوں میں کڑواہٹ ہے محبت بھر دے، شادیاں ہو گئی لیکن رشتے تلخیوں کا شکار ہے، اے اللہ ان کے میاں بیوی کے رشتے میں جنت کی بہار لے لے، اے مولا جتنے وہ میاں بیوی کے رشتے سالوں ہو گئے اولاد نہیں ہے، اے مولا ان کی گود بھر دے، 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 مولانا اقبال الہا کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بے اولاد ہیں، اولاد کی تمنا میں وہ تڑپتے ہیں، ان کی گود عافیت سے بھر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے مولا عافیت کے ساتھ خوبصورت اور خوبصورت اولاد دے دے، اے مولا جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے مولا جن کو اپنے اولاد کے تعلق سے بے چینی ہے ان کی اولاد کی بے چینی کی شکلوں کو ختم فرما دے، گھروں میں چین اور سکون عطا فرما، اے مولا کتنے افراد ایسے ہیں جو بیچارے جاب کے لیے پریشان، اے مولا وہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ لون سے بچنا چاہتے ہیں، اے مولا کسی نہ کسی طریقے سے وہ حالات میں مبتلا ہے، اے مولا اگر یہ مسلمان کہیں بھی جاتے ہیں تو چاروں طرف کبھی کاروبار کے تعلق سے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، عافیت کے ساتھ بہترین ہر ایک کے لیے جاب کا انتظام فرما، بہترین ذریعہ معاش کا انتظام فرما، جو بھی رکاوٹیں ہیں انتظام فرما، ابھی عشاء سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے کہا اے مولا ہر اعتبار سے رکاوٹوں کو ختم فرما، بہت سے لوگوں نے کہا ہے اے اللہ تمنائیں رکھتے ہیں ان کے دلوں کے جذبات ہیں، عافیت کے ساتھ ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما، یا اللہ رمضان جا رہا ہے، اے اللہ رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، تیرے نیک بندوں کو بہت سے بندوں کو تو نے رحمت میں سے حصہ دیا ہے، ہم سب کو حصہ دے دے، محروم کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ربا تیرا دربار ہے، دروازہ تو تیرا دروازہ ہے، تیرے دربار کا محروم ہے، اے مولا ہمیں واپس مت کرو، اتنا بڑا کولا بخیل کے دروازے پر چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، اے مولا نیک لوگوں کے طفیل میں ہم سب کو مالا مال فرما، مجھ گنہگار کی نوست سے مجمع کو محروم نہیں فرما، اے اللہ مجمع میں کسی نیک بندے کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، تو نے مغفرت کی دکانیں لگائی تھی، سیل لگایا تھا، اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا انتظام فرما، اے مولا بے وصولیاں ہوئی ہو تب بھی معاف فرما، اے مولا کریم کے دروازے پر کریم نے اعلان کیا کہ آ جاؤ لینے کے لیے، سب لینے کے لیے آئے، اس میں ایک وہ بچہ آیا جس کے ناک میں سے ہیٹ بہ رہی تھی، منہ میں سے تھوک آ رہا تھا، کپڑے گندے تھے، پسینے کی بدبو آ رہی تھی، تو وہ کریم بادشاہ کے وزیر اس کو دھتکارنے لگے، کریم کی نگاہ پڑی تو اس نے ڈانٹتے ہوئے وزیر کو کہا میرے کرم پر بھروسہ کر کے بیچارہ آیا ہے، اس کو مت دھتکارو، اس کو سب سے پہلے دے دو، اس کو کپڑے نئے بدل دو اور اس کے لیے ناک صاف کرنے کا رومال دے دو اور ذرا اس کو عطر سے معطر کر دو اور سب سے زیادہ اس کو مالا مال کر کے گھر تک پہنچاؤ، دنیا کے کریموں کا یہ حال ہے تو کریموں کا کریم ہے، اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے، ہماری ہر مجلس کو قبول فرما، یا اللہ تو دیکھ رہا تھا ایک مجمع صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے اور سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتوں یہ صلاۃ و سلام کا نظرانہ حضور کے قبر اطہر پر جا کر کے پیش کر دو اور یہ کہو کہ پیارے نبی ہم آپ کو نہیں بھولے ہیں، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، گندے ہیں پھر بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں آپ کی سفارش کی امید ہے، حشر کے میدان میں تم سفارش کرو گے اور ہمیں جنت میں لے جاؤ گے، نبی جی ہماری طرف آپ توجہ کیجئے اور پوری امت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اے مولا درود کی برکت سے پورے مجلس کی مغفرت فرما، اے مولا امت کی ایک ایک ضرورت کو پورا فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جو مقروض ہے عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کے متعلقین کہیں نہ کہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، اے مولا ان کو عافیت کے ساتھ خلاصی عطا فرما، یعنی ربا مظلومین کی مدد فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ربا حد ہو گئی، بس ہو گیا، 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 ربا بس ہو گیا، بس ہو گیا، بس ہو گیا، ہمارے سامنے
بچے کا پاؤں کٹ جائے، پورا خاندان نہیں پورا گاؤں ماتم کرتا ہے، پورا گاؤں ماتم کرتا ہے۔ ربا وہاں کوئی ماتم کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں۔ حضور نے کہا تھا سب کے مرنے پر کوئی ماتم کرنے والا ہے، میرے چچا حمزہ پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ ارے ربا 70 جنازے آئے تھے مدینے میں، لاڈلا نبی بے چین تھا، آج کوئی نہیں ہے، حضور چلایا ہے دنیا سے۔ پیارے اللہ تو تو ہے، تو موجود ہے، تو زندہ ہے، اے مولا تو زندہ ہے۔ آج ہم تیرے دربار میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی طرف سے گہار لگانے آئے ہیں۔ اللہ پاک تو ہمارے بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، افطار کے لیے ترستے ہیں، اللہ پاک پانی کے لیے ترستے ہیں، اے مولا مٹی کی روٹیاں بنا کر کھاتے ہیں۔ ارے یہ نظارہ تو نہیں دیکھا جاتا، اگر دیکھ لیتے پوری رات نیند نہیں آتی۔ ارے کسی کا بھی بچہ مظلوم ہو ہمارا دل تڑپتا ہے۔ ربا کیا خط لکھا ہے خط لکھنے والے نے، تم آرام سے سوتے ہو، یہاں دھماکوں کی آوازیں ہیں، یہاں تو لاشوں کے چیخنے ہیں، اور یہاں سب پیاس میں مر رہے ہیں، دواخانوں پر بم پھوڑے جا رہے ہیں۔ ارے مولا ایک دھماکہ ہو پورے گاؤں کے کان اس طرف لگ جاتے ہیں، کون ختم کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم بڑی امید لگاتے ہیں تیرے گھر سے، اے مولا سب چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگاہیں آسمان کی طرف دیکھ تیری آواز لگا رہی ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ پاک تو آسمانوں سے اعلان کر دے میرے بندو آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ وہاں 313 کا لشکر تھا اور لاڈلا پہاڑ میں جا کر رویا ہے، بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ ابو بکر نے آ کر کے کہا حضرت بس کیجئے، بس کیجئے، بس کیجئے، بس کیجئے۔ وہاں نظارہ بچ چکا ہے لیکن لاڈلا رو رہا تھا، پسینہ اور وہاں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، اور مولا آسمان سے مدد کو کروایا تھا۔ ربا آج تو نبی ہے نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے نہ عثمان ہے، نہ عباس ہے نہ ابو دردہ ہے، اے مولا 1450 سال میں ہم تو پیدا ہوئے ہیں، اے مولا ہم دجالی آمد کے دور میں ہے، نبی کے دور سے بہت دور آئے ہیں، لیکن ہاں تیری امید ہمارے دل میں بہت لگی ہوئی ہے، تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تیری مدد کو آسمان سے اتار دے، آسمان سے اتار دے، ان یتیموں کا سہارا بن جا، بیواؤں کا سہارا بن جا، ان معذوروں کو اللہ پاک ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے تڑپتے ہیں، اے مولا پانی تک ان کے پاس نہیں لایا جاتا۔ ارے پیارے اللہ جس وقت شیعہ ابی طالب نے لاڈلے کو قید کیا گیا تھا اور چاروں طرف کھاٹیوں میں بند کر دیا تھا، اس موقع پر فرمایا ایک آدمی جو مسلمان نہیں تھا وہ جا کر کے وہاں راشن پانی پہنچا رہا ہے۔ مولا وہ درختوں کے پتے چبا رہے تھے، وہی منظر آج 1450 سال میں آسمان کی چادر نے دیکھ لیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ منظر دیکھ لیا ہے۔ وہاں تو تسلی کا سامان تھا، حضور موجود تھے، یہاں کوئی تسلی کا سامان نہیں ہے۔ مولا ہمیں تو اوروں نے بھی مارا، اپنوں نے بھی مارا، ہمارا کوئی نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں۔ آجا اللہ پاک آجا، کسی معصوم کے دل کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ اللہ پاک تیرے امر کن کا سوال ہے، اور ان معصوموں کو پناہ ملنے کا سوال ہے۔ آج کی رات میں ہم تیرے پاس بھیک مانگنے آئے ہیں، اے مولا دے دے، محروم مت فرما، ہم سخت دل لوگوں کا دل بھی نرم ہو چکا ہے، تو پیاروں کا پیارا ہے، تو رحمان ہے، تو شفیق ہے، تو حلیم ہے۔ اللہ پاک کی مظلوموں کی مدد کا انتظام فرما، العالمین اور امت کی ایک ایک ضرورت کو عافیت سے پورا فرما۔ اے مولا تجھے اس طالب علم کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ، جو بچہ یتیم ہو اور مدرسے میں اس کا کسی کا باپ کروڑ پتی باپ اپنے بچے کو ملنے کے لیے آیا، اپنے گاڑی لے کر آیا، بہترین گاڑی ہے،
ایک یتیم بچہ مدرسے کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے. ایک باپ اپنے بچے کو ملنے کے لیے آتا ہے, بچہ جاتا ہے, باپ اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, جیب میں سے پیسے نکالتا ہے, گاڑی میں سے راشن پانی دیتا ہے. وہ بچہ خوش خوش ہوتا ہے, باپ بھی خوش ہے, بچہ بھی خوش ہے. یتیم بچہ منو من سوچتا ہے میرا باپ ہوتا تو آ جاتا اور مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتا اور یوں کہتا بیٹا کوئی ضرورت ہے. میرا باپ آتا اور مجھے بوسہ دیتا, میرا باپ آتا مجھے پیسے دیتا. آج یہاں میرا باپ نہیں ہے, اتنے میں اس کا دل بھر جاتا ہے. کمرے میں جائے تو ساتھی اس کو ستائے, چپکے چپکے باتھ روم جاتا ہے, وہ روتا ہے, آنسو کو چھپا لیتا ہے یا چادر اوڑھ کر کے رو لیتا ہے. ارے پیارے اللہ, اس معصوم اور یتیم بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ بس ہم سب کو معاف فرما دے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا گنجا ہمارے دل کو تیرے غیر سے پاک فرما دے, رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. مولا الہ العالمین, سب گنہگاروں کو, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب کو جو گناہ ہے عافیت کے ساتھ چھڑا لے. بس یہ تمنا ہے موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. روزے سحر افطار کو قبول فرما, قربانی دینے والوں کو قبول فرما, خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, روٹی بنانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ, دھوپ میں کھڑے رہ کر پکانے والوں کو قبول فرما, پورے گاؤں کو قبول فرما. گاؤں کی زمین پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے, گاؤں کی زمین پر ختم خاتمہ کیا گیا ہے. اے مولا, پورے گاؤں کے ایک ایک کے دل کو نرم بنا, مہمان نواز بنا, آنے والے مجمع کو قبول فرما, معتکفین کو قبول فرما. مولا, معتکفین نے وقت کی یقیناً قدر کی ہے, جو معتکفین آئے کام میں لگے رہے, ایسا عملہ یقیناً بہت قابل قدر ہے. ایک ایک کے اعتکاف کو قبول فرما. الہ العالمین, پوری مجلس کو قبول فرما, جتنی بھی مجلسیں ہوئی سب کو قبول فرما. پیارے اللہ, ہم جا رہے ہیں, دوبارہ پھر آئیں گے. اے اللہ پاک, ہماری ہر ضرورت کو تو نے پورا کیا ہے اور تو ہی پورا کرنے والا ہے. اے اللہ, سارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما. مرحومین تکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اے اللہ وہ بھی ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے بابوں کو قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ پاک, ہم جا رہے ہیں, دوبارہ پھر آئیں گے. ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا سخی داتا کوئی نہیں. جو ملا تیرے در سے ملا ہے, اور بار بار ہم تیرے دربار میں آئیں گے. صبح آئیں گے, شام آئیں گے, خلوت میں آئیں گے, جلوت میں آئیں گے, اپنے لیے مانگیں گے, اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے, پوری امت کے لیے مانگیں گے. اللہ پاک اپنے دربار سے مالا مال کیجیے. الہ العالمین, چھینا کے تائبین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود معطوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام ساتھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, خدمت والے ساتھی پہنچ جائے.